قسط نمبر 12 شہر دل۔ آر یو اوکے؟ وہ جتنی تیزی سے بھاگ کر اس تک پہنچا تھا، نزدیک آ کر اتنی ہی آہستگی سے جھجک زدہ آواز میں گویا ہوا۔ ایمان جو ایک دو زینے تک ہی پھسلی تھی، پھر ریلنگ تھام کر سنبھل گئی تھی۔ جبھی چوٹ تو اتنی نہیں آئی، مگر اس کے سامنے گرنے پہ سبکی کا احساس ضرور آنکھوں کو نم کر گیا تھا۔ بھیچے ہوئے ہونٹوں سمیت چھلکتی آنکھوں میں خفگی بھرے ایک نظر ہی اسے دیکھ پائی کہ تب تک اندر کمرے سے مما کے ساتھ طائمہ اور فضا بھی بدحواسی میں اٹھ کر باہر آ گئی تھی کہ اس کی چیخ بآسانی اندر سنی گئی تھی۔ ہائے میں مر گئی، کیسے گر گئی ہے بچی! طائمہ نے دیکھتے ہی شور مچا دیا، جبکہ فضا آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ کہاں چوٹ آئی ہے بیٹے، بتاؤ تو صحیح۔ ماما کی تشویش بھی فطری تھی۔ اسے وہاں سے اٹھا کر صحن میں بچھی چرپائی پہ بٹھا دیا گیا تھا۔ بیاہ پہ جانے کو تیار ہونے آئی تھی میری دھی، لگ بھی تو اتنی سونی رہی تھی، جانے کس بدخواہ کی نظر لگ گئی۔ طائمہ کی اپنی باتیں تھی۔ ایمان کی نگاہ بے ساختہ اٹھی، وہ وہیں خفیف سے تاثرات لیے کھڑا تھا، اس الزام پہ جیسے جذبز ہو کر رہ گیا۔ فضا کی ہنسی چھوٹنے لگی۔ حد ہے طائمہ، یہاں بھلا کس کی نظر لگتی ہے، سب ہی تو اپنے ہیں۔ فضا نے گویا بات اڑائی، مگر طائمہ کا یقین کامل تھا۔ ارے نظر بھی تو اپنوں کی لگتی ہے۔ ہماری ساس اللہ بخشے کہا کرتی تھی، بچے کو سب سے زیادہ نظر اپنی ماں کی ہی لگتی ہے، ماں کو ہی زیادہ پیارا جو لگتا ہے۔ مائی گوڈ طائمہ، ماما تو ہمارے ساتھ تھی نا کمرے میں، جبکہ محترمہ اوپر کی پورشن سے تیار ہو کر نیچے آ رہی تھی۔ اوپر صحن میں کوئی نہیں تھا سوائے ولید کے۔ فضا نے یوں ہی وضاحت کی، مگر آخری فقرہ اس نے کسی قدر شرارت میں ادا کیا۔ ولید اتنا جذبز ہوا کہ فی الفور وہاں سے پلٹ گیا۔ کدھر جا رہا ہے اب؟ بچی کو دیکھ تو صحیح، پیر میں موچ تو نہیں آ گئی؟ طائمہ نے اندر کمرے میں گھستے ولید کو بے ساختہ آواز دی۔ وہ رک تو گیا، مگر پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ آ جائیے آ جائیے، آپ کی آفت اسی میں ہے۔ اماں نے بھلے منہ سے نہیں کہا، مگر ان کا انداز صاف کہہ رہا ہے۔ نظر لگا کر اب کدھر جا رہے ہو؟ اپنا بھگتان بھگتو۔ واش روم کے دروازے پر کھڑے تولیے سے سر کے بال رگڑ کر خشک کرتے اشر نے مزے لے کر سرگوشی کی۔ ولید کی سرخ ہوتی رنگت گویا اس کے ضبط کی گواہ تھی۔ وہ پیر پٹکتا ہوا واپس آیا تھا۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ انہیں بتاتی کیوں نہیں کہ میں نے آپ کو نہیں گرایا ہے؟ یہ سب کا غلط خیال ہے کہ میں نے آپ کو نظر لگائی ہے۔ اس ساری صورتحال نے جتنی مد مغزی اور کرواہٹ اس کے اندر بھری تھی، وہ ساری ولید نے ایمان پر الٹ دی۔ طائمہ ہائے ہائے کرتی رہ گئی تھی۔ ولید کے تاثرات بے حد قبیدہ تھے۔ طائمہ نے اسے گھورا۔ میں تجھے کہہ رہی ہوں، بچی کا پیر دیکھ۔ تو الٹا اس پر برسنا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے اپنی بچی سے تو پوچھ لیں، وہ مجھ سے چیک کرانا چاہیں گی بھی کہ نہیں؟ وہ کچھ اور بد مزہ ہوا کہ ایمان کے چہرے پر امڑتی محفوظ کن مسکان اسے پتنگیں لگا چکی تھی۔ میں نے کب انکار کیا ہے طائمہ؟ شاید ان کی انا کو گوارا نہیں ہے کہ میرے پیر کو ہاتھ لگائیں۔ ایمان نے اتنی معصومیت سے کہا تھا کہ ولید اس کی مکاری پہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ فضا کو اپنی مسکراہٹ چھپانے کی غرض سے منہ پھیرنا پڑا۔ ادھر کریں سامنے اپنا پاؤں۔ وہ جیسے توأن و کرہن پنجوں کے بل چرپائی کے پاس اکڑو بیٹھ گیا۔ چہرے کے ناخوشگوار تاثرات ایمان کو اس سچویشن میں لطف اندوز کرنے لگے۔ اسے کہیں بھی چوٹ نہیں آئی تھی۔ کوہنی اور گھٹنے پہ گھسٹ کر لڑکھنے سے ایک آدم خروچ ضرور آئی تھی، مگر اس پل وہ اس مغرور، نکچڑے اور بے نیاز نظر آنے والے ولید کو محض زشت کرنا چاہ رہی تھی۔ جبھی سلور سینڈل سمیت اپنا سفید مرمرے پیر یوں ہی اس کے آگے کر دیا۔ ولید نے اس حرکت پہ اچنبے میں گر کر اس کی صورت دیکھی اور آنکھوں میں مچلتی شرارت پہ جل کر راکھ ہو گیا۔ کم از کم جوتا تو خود اتار لو، میں ڈاکٹر ضرور ہوں، ذرا خرید غلام نہیں۔ اب کہ وہ صحیح معنوں میں بھڑکا تھا، فضا دفتن ایمان کی اس حرکت پہ متحیر رہ گئی تھی۔ اوفو ایمی، حد ہے بھئی، لاؤ میں اتاروں جوتا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسٹیپ کھولا اور جوتا پیر سے نکال لیا۔ ولید نے اس کا پیر ہلا جلا کر معائنہ کیا، پھر سے اٹھا کر اسے دیکھا۔ موچ تو نہیں آئی ہے؟
ورم بھی نہیں ہے پیر پہ۔ کہاں درد محسوس کر رہی ہیں آپ؟ مجھے بتائیں۔ اس کی نگاہوں میں الجھن تھی۔ میں نے کب کہا کہ مجھے درد محسوس ہو رہی ہے؟ وہ تو تائمہ نے کہا چیک کرا لو تو میں نے کرا لیا۔ اس اعلیٰ درجے کی معصومیت کے مظاہرے نے ولید کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ہونٹ بھیچے لمبے ڈنگ بھرتا اپنے کمرے میں جا گھسا۔ یہ کیا حرکت تھی ایمی؟ فضا کا انداز بے حد کڑا تھا۔ وہ کاندھے اچکا کر چیونگم چبانے لگی۔ بتایا تو ہے تائمہ۔ شٹ اپ، اتنی فرما بردار نہیں ہو تم۔ فضا بے ساختہ برس پڑی۔ یو جسٹ شٹ اپ۔ وہ خود کو جانے کیا افلاطون سمجھے بیٹھا ہے۔ میں نے ذرا اسے جتایا ہے کہ بہرحال اسے بھی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ اینڈ دیٹس اٹ۔ اس کے اطمینان میں ذرا برابر جو فرق آیا ہو۔ فضا متصافانہ نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تبھی تائمہ چمٹے سے تھالی اٹھائے برآمد ہوئی تھی جس میں جلتی ہوئی مرچیں تھیں جن کے باعث سے ان دونوں کے ساتھ ماما بھی چھینکنے لگی، مگر تائمہ بہت مگن سے انداز میں تھالی کو ایمان کے سر پر گول گول چکر دینے میں مصروف رہی تھی۔ اوفو تائمہ، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ فضا نے ہاتھ سے دھوئیں کو ہٹاتے ہوئے آنکھوں سے بہتا پانی صاف کیا۔ نظر اتار رہی ہوں بچی کی، اتنے لوگوں میں جا رہی ہے۔ ان کے جواب پہ فضا کا جی چاہا تھا اپنا سر پیٹ لے۔ کچھ کہے بغیر اس نے سب سے پہلے چمٹے سمیت تھالی ان کے ہاتھ سے پکڑی اور کچن میں جا کر سنک میں رکھنے کے بعد ٹوٹی کھول دی۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا تائمہ، محض رزق کی بے حرمتی ہے۔ آپ نظر بد سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونک مار دے۔ ہر قسم کی حفاظت اللہ کے ذمے۔ فضا نے باہر آ کے رسانیت اور نرمی سے سمجھایا۔ تائمہ کچھ خفیف سی ہو گئی۔ ارے بیٹا، ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا نا۔ اٹس اوکے، اب میں بھی تیار ہو لوں۔ وہ نرمی سے کہہ کر سیڑھیوں کی سمت چلی گئی۔ تبھی اپنے کمرے سے اشر کھانستا ہوا باہر نکلا تھا۔ اوفو، کیا پھونک دیا ہے تمہارا دل؟ ایمان نے روئے سخن اس کی طرف کیا۔ وہ کاندھے اچکانے لگا۔ اتنا فالتو نہیں ہے میرا دل کہ یوں چولہے میں جھونک دیا جائے۔ اتنا خاص بھی نہیں ہے کہ سنبھال کر رکھ لیا جائے۔ خدا نہ کرے کہ میرے نصیب میں آپ جیسی نخریلی لڑکی ہو جس کے پلے بندھے گی، بیچارہ عمر بھر سر پکڑ کر روئے گا۔ اپنی خیر مناؤ۔ ہائے، کہیں آپ کے ارادے خطرناک تو نہیں؟ وہ سہمنے کی اداکاری کرنے لگا۔ یہ منہ اور مسور کی دال، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹانے لگا۔ شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں؟ وہ نخوت سے ناک چڑھا کر بولی۔ الحمدللہ، ہر روز کئی بار دیکھتا ہوں۔ کبھی جی نہیں بھرا، مگر کبھی غرور بھی نہیں کیا۔ ایمی، نیہا کی کال ہے، آ کر بات کر لو۔ یہ بحث ابھی طول پکڑتی اگر جو فضا اسے اوپر سے نہ پکار لیتی۔ وہ اسے منہ چڑھاتی اٹھ کر بھاگ گئی تھی۔ لٹھے دی چادر اتے سلیٹی رنگ ماہیا، آؤ سامنے کولو دی رسکے نہ لنگ ماہیا۔ ڈھولک پر پڑنے والی تھاپ کے ساتھ بہت ہی بلند آواز میں سر ہلایا گیا تھا۔ ایمان جو ثانیہ کو تیار کر رہی تھی بے ساختہ مسکرا دی اور لپسٹک کا ایک اور ٹچ دینے لگی۔ ثانیہ تیکھے نقوش کی سانولی مگر پرکشش لڑکی تھی۔ ذرا سے سنگھار نے ہی گویا اسے ایک دم جگمگا ڈالا تھا۔ تیری ماں نے پکائے انڈے، اسا منگے تے پہ گئے ڈنڈے، لٹھے دی چادر اتے سلیٹے رنگ ماہیا، آؤ سامنے کولو دی رسکے نہ لنگ ماہیا۔ اب کی مرتبہ آواز کچھ اور بھی پاٹدار تھی۔ اسے پہچاننے میں ایک لمحہ لگا، گویا ڈھولک کے اشر کے ہاتھوں کم بختی آ گئی تھی۔ آشو بھائی بہت شرارتی اور مخولی ہیں۔ اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے ثانیہ نے اپنی رائے دی۔ ایمان کی مسکان گہری ہو گئی۔ تب ہی بند دروازے پر دستک ہوئی۔ ایمان نے ثانیہ کا دوپٹہ اٹھا کر سیٹ کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ یہ پھولوں کے گجرے امی نے بھیجے ہیں، امی کہہ رہی ہے ان میں آپ کے بھی 2 گجرے ہیں۔
ہیرا آپا کا 6 سالہ بیٹا پھولوں کے زیورات کی شاپنگ بیگ لیے اندر آیا تھا۔ اوکے تھینکس۔ ایمان نے شاپنگ بیگ لیتے ہوئے بچے کا گال نرمی سے چھوا۔ وہ شرما کر بھاگ گیا۔ آپ تو پہلے ہی اتنی پیاری لگ رہی ہو باجی، پھول پہن کر تو پری لگو گی پری۔ ثانیہ کی آنکھوں میں اس کی دلکشی اور رعنائی سے بھرپور نازک سراپے کے لیے ستائش ہی ستائش بھری تھی۔ وہ آہستگی سے مسکرا دی۔ تم تیار ہو، یہ زیورات گہنے وغیرہ تمہیں باہر رسم کے دوران پہنائے جائیں گے۔ آج تم اتنی کیوٹ لگ رہی ہو کہ کوئی تمہیں پہچانے گا بھی نہیں۔ سائڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلاتے ہوئے اس نے ایک طرح سے اس کی تعریف کی تھی۔ ثانیہ کی خواہش پہ اس نے ثانیہ کو تیار کیا تھا، ورنہ اسے ان کاموں کا ہرگز شوق نہیں تھا۔ یہ اپنے گجرے تو پہن لے باجی۔ ثانیہ نے شاپنگ بیگ سے مہکتے ہوئے چنبیلی اور گلاب کے تازہ گجرے نکال کر اس کی سمت بڑھائے تو وہ دروازے سے پلٹ کر گجرے لیتی ہوئی باہر چلی آئی، مگر اس طرح کے ساتھ ساتھ کلائی پہ گجرا باندھنے کی کوشش بھی جاری تھی۔ یہ شہری کڑی کون ہے، کتنی موہنی ہے؟ اس نے اپنے عقب میں یہ آواز سنی تھی، مگر پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ ہیرا کے چاچے کی دھی ہے، جو شہر میں ہوتا ہے۔ جتنی سونی ہے نا، نخرا اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ کیسا کڑیل ہے ولید باؤ، سارے پنڈ کی کڑیاں جان مارتی ہے اس پہ، دل ہی دل میں پسند کرتی ہیں اسے، مگر اس نے کسی کو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، پر اس کے آگے تو وہ ہارا ہوا لگتا ہے۔ ایمان کے اٹھتے قدم ٹھٹک گئے، اعصاب جیسے سن ہو گئے۔ وہ جو کوئی بھی تھی، آپا کی سسرالی عزیزوں سے تعلق رکھتی تھی یا محلے سے آئی تھی، اس وقت برآمدے میں رکھی کرسی پر بیٹھی بڑی فراغ دلی سے اس پر تبصرے کرنے میں مصروف تھی۔ گجرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اپنے پیروں کے درمیان گرے گجرے کو تکتی رہی، جس کی کچھ پتیاں ٹوٹ کر آس پاس بکھر گئی تھی۔ ہائے، تجھے کیا الہام ہو گیا کہ ولید باؤ بھی اسے پسند کرنے لگا ہے؟ دوسری آواز میں محسوس کی جانے والی تلخی اور ناگواری شامل تھی۔ ایمان اپنی جگہ ساکن رہ گئی۔ محسوس کرنے والی آنکھ چاہیے ہوتی ہے، کبھی شامل ہوا ہے وہ ایسی دعوتوں میں؟ آج دیکھ کیسی سج دھج سے آیا ہوا ہے، اور یہ جدھر جاتی ہے نا، اس کی نگاہیں ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہے۔ تجھے اس لیے بتا رہی ہوں کہ اب تو عقل کو ہاتھ مار، سدھر جا، وہ تجھے ملنے والا ہرگز نہیں۔ خود ہی تو کہہ رہی ہے اس لڑکی میں نخرا ہے، وہ اسے کسی قابل نہیں سمجھتی۔ وہی لڑکی بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ دوسری زہر خند سے لہجے میں ہنسی۔ اس سے تو نے کیا سمجھا کہ وہ تجھ سے شادی کر لے گا؟ عقل تو ولید باؤ میں بھی بہت ہے، بھلے دل میں اسے جتنا بھی پسند کرتا ہو، مگر اظہار کبھی نہیں کرے گا۔ یہ تو میں بھی جانتی ہوں۔ اچھا ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ پہلے والی نے رقت آمیز انداز میں با آواز بلند کہا۔ نی چپ کرنی، وہ دیکھ رک گئی ہے، وہ بھلے ہماری باتیں سن لی ہو۔ اڑیے، میں نے سنا ہے بڑی ہتری ہے، باؤ ولید سے بھی کئی بار پنگا لے چکی ہے، کسی سے نہیں ڈرتی۔ میں تو چلی، اگر کچھ کہے تو ہی نمٹنا۔ ایمان نے بھیچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ قدموں کی دور ہوتی آہٹ سنی اور جھک کر گجرا اٹھا لیا۔ رسم کے لیے انتظام کھلے آنگن میں ٹینٹ لگا کر کیا گیا تھا، وہیں دریا بچھا کر کرسیاں بھی رکھی گئی تھی اور اسٹیج بھی وہیں بنایا گیا تھا۔ اس وقت سب خواتین وہیں موجود تھیں۔ برآمدے میں ایک آدھے بچے کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بے لوگ تبصرے میں مشغول تھی۔ وہ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ پلٹ کر دیکھے بنا پنڈال کی سمت چل دی تھی، جہاں سے عشر کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ تیری ماں نے پکائی کھیر وے، اسا منگی تے بے گئی پیڑ وے، لٹھے دی چادر اتے سلیٹی رنگ ماہیا، آؤ سامنے کولو دی رس کے رنگ ماہیا۔ ٹینٹ کے داخلی دروازے کے عین درمیان 200 پاور کا بڑا بلب روشن تھا، جس کے گرد چکراتے پروانے ہرانے جانے والے پہ جل جل کر گرتے۔ وہ اپنے بڑے سے دوپٹے کو سنبھالتی کسی گوشے میں اپنے بیٹھنے کی جگہ تلاشنے لگی۔ عشر کے اس اشارے کو اس نے سرے سے اگنور کر دیا تھا، جو اسے دیکھتے ہی اپنے پاس بلا کے اس نے کیا کیا تھا۔ بلے بلے بھئی ٹور پنجا دی، جوتی کھل دی مروڑا نے ہو جھل دی، ٹور پنجا بندی او بلے بلے۔ عشر نے اسے دیکھ کر شرارت بھرے انداز میں نئی تان اڑائی تھی۔ فضا بھی اس کے ساتھ تھی۔ ایمان کے دروازے کی سائڈ پہ آخر میں ایک خالی کرسی نظر آ گئی۔ وہ جا کر اس پر بیٹھ گئی۔ ان لڑکیوں کی آواز کی باز گشت جیسے اس کے تعاقب میں لپکتی ہوئی ساتھ ساتھ آئی تھی۔
اور یہ جدھر جاتی ہے نا اس کی نگاہیں ساتھ ساتھ سفر کرتی ہیں۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ پتہ نہیں کس حد تک صداقت تھی ان باتوں میں، مگر ولید حسن کی ذرا سی لغزش نے اس کی ذات کو ضرور افسانہ بنا ڈالا تھا۔ وہاں کسی خیال کے تحت اس نے پورے پنڈال میں اسے کھوجا۔ وہ اسے آپا اور ان کی ساس کے ساتھ کھڑا باتیں کرتا نظر آ گیا۔ بلیک کرتا شلوار، سلیقے سے بنے بال، سترنگا چمکدار پٹکا جیسے وہ ٹائی کے انداز میں گلے میں لٹکائے ہوئے اپنی بے پناہ وجاہت کے ساتھ گویا پورے ماحول پہ چھا رہا تھا۔ ذرا سا غور کرنے پر اس پہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ وہاں ہر عمر کی لڑکیوں کی توجہ کا مرکز وہی تھا، جبکہ اس کی توجہ کا مرکز صرف وہی۔ اس کی بھٹکتی نگاہیں بار بار اس کے سراپے کا احاطہ کر رہی تھی۔ ایمان کے اندر جیسے کوئی برق اترنے لگی۔ ہونٹ بھینچے وہ شعلہ بار نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ بلے بلے بھئی او تیرا کی لگدا، بڑا ہنسدی اے نین ملا کے او تیرا کی لگدا، او بلے بلے۔ اشر جو اس کی تاک جھانک میں مصروف تھا، اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھے بغیر گلا پھاڑ کر چنگھاڑتے ہوئے اس پر بہت کچھ جتانے لگا۔ بظاہر وہ گانا گا رہا تھا۔ ایمان کی پیشانی تپ اٹھی، ضبط کی انتہا بھی ہو گئی، تو یوں ہی دانتوں پر دانت جمائے مٹھیاں بھینچے تنگ کر مما کے پاس آ گئی، جو تائمہ اور ہیرا آپا کی ساس کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ ماما مجھے گھر جانا ہے ابھی اور اسی وقت۔ اس کے تنگ کر کہنے پہ ماما کے ساتھ تائمہ نے بھی چونک کر اسے دیکھا اور اس کا لال بھبوکا چہرہ دیکھ کر گھبرا کر اٹھی۔ کیا ہوا پتر، طبیعت تو ٹھیک ہے نا میری دھی کی؟ جی نہیں، اس نے نروٹھے پن سے بے رخی سے جواب دیا، پھر ماما کا کاندھا ہلا کر بولی، میں کیا کہہ رہی ہوں ماما؟ چلتے ہیں بیٹا، ابھی تو رسم بھی نہیں ہوئی۔ ان کا لہجہ بظاہر نرم مگر انداز میں ناگواری تھی۔ انہیں ایمان کی یہ خودسری اب کھلنے لگی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں رسم تک ویٹ نہیں کر سکتی، آپ کسی سے کہیں مجھے چھوڑ کر آئے، کل میرا پیپر بھی ہے۔ اب کہ اس کے انداز کی بدتمیزی اور تلخی تائمہ نے بھی محسوس کی تھی، جبھی بات سنبھالنے کو بولی تھی، ہاں ہاں پتر مجھے پتا ہے، میں بھیجتی ہوں تجھے گھر۔ بہن بچی کے امتحان ہو رہے ہیں، بہت لائق ہے، آنے کو مان ہی نہیں رہی تھی، میں ہی زبردستی لائی تھی۔ چل آ پتر، میں عاقب سے کہتی ہوں تجھے گھر چھوڑ آئے گا۔ تائمہ نے اٹھتے ہوئے معذرت خواہانہ انداز میں سمدھن کو بھی مطمئن کیا، جو مطمئن ہوئی یا نہیں، البتہ سر ضرور اس بات میں ہلا دیا۔ ولید عاقب کدھر ہے؟ تائمہ نے اسی سمت آتے ولید کو پکار کر پوچھا تھا۔ وہ تو مٹھائی کی ٹوکری بنوانے گئے ہیں شہر، بھائی صاحب کے ساتھ۔ کیا بات ہے، اگر کوئی کام ہے تو مجھے بتا دے۔ وہ ایمان کے سر تاثرات سے سجے چہرے پہ ایک گہری نگاہ ڈال کر بولا تھا، بچی کو گھر بھجوانا تھا، چلو تم ہی چھوڑ آؤ۔ تائمہ کے انداز میں وہی سادگی تھی جو ان کی شخصیت کا ایک اہم حصہ تھی۔ پہلے جانے والوں سے تو پوچھ لیں اماں، انہیں میرے ساتھ جانے پر اعتراض تو نہیں ہے؟ وہ کسی قدر طنز سے کہہ کر ایمان کے چہرے پہ بکھری تلخی و درشتی کو دیکھنے لگا۔ ایمان کی دھڑکنیں چٹکنے لگی۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو رہنے دیں۔ ایمان کو عجیب سی توہین کا احساس ہوا تھا، جبھی پھنکار کر بولی، آئیے۔ وہ اپنے تاثرات چھپاتا آگے بڑھ گیا۔ ایمان نے عجیب سی کیفیت میں اس کی تقلید میں قدموں کو موڑا۔ ابھی وہ دونوں آگے پیچھے دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ فضا اور اشر انہیں پکارتے ہوئے تقریباً دوڑتے ہوئے ان کے پیچھے آ گئے۔ ہائے ہائے، یہ آپ آدھی رات کو ایک نوجوان خوبصورت حسین لڑکی کو اپنے ساتھ کہاں لے جا رہے ہیں؟ اشر نے قریب آتے ہی پھولے سانسوں سمیت کہا۔ فضا کی ہنسی نکل گئی۔ لڑکی اپنی مرضی سے جا رہی ہے، پوچھ لو۔ فضا کی آنکھیں جانے کسی احساس کے تحت چمک اٹھی تھی، جبکہ یہ لفظی چھیڑ چھاڑ ایمان کے اندر کڑواہٹ بھر گئی تھی۔ واٹ نانسنس! اس کا چہرہ آن کی آن میں جل اٹھا، آنکھوں سے جیسے چنگاریں نکلنے لگی۔ اماں نے کہا ہے انہیں گھر پہنچا دے۔ ولید نے فضا کی معنی خیز نگاہوں کے جواب میں سنجیدگی و متانت سمیت وضاحت پیش کی۔ جائیے جائیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اشر خواہ مخواہ ہنسا۔ ولید کاندھے اچکا کر آگے بڑھ گیا۔
ہاں کاش یہ محترم اور محترمہ زندگی کے سفر کے بھی ساتھی بن جائیں۔ اشر نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور فضا نے صدقے دل سے آمین کہا۔ میرے پاس بائیک ہے، گاڑی عاقب لے گیا ہے۔ اس کے ہمراہ چلتا ہوا وہ جیسے خیال آنے پہ ڈیوڑی میں رک کر بولا اور اس کے قیامت خیز ہوشربا حسن سے نگاہ چرائی۔ تو پھر وہ از حد بیزاری سے گویا ہوئی۔ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ آپ کو اعتراض نہ ہو۔ وہ جواباً نخوت سے بولا۔ یہ لڑکی مسلسل اسے ڈی گریڈ کر رہی تھی۔ اعتراض تو مجھے آپ کے ساتھ آنے پر بھی تھا، مگر حالات ہمیں مجبور ہی نہیں بے بس بھی کر دیتے ہیں۔ وہ دروازے سے نکل کر اس کے پیچھے آتے ہوئے گویا صاف صاف اس پر جتا کر بولی تھی۔ ولید کے چہرے پر ایک دم آگ سی دہک اٹھی۔ گلی میں چارپائیاں بچھا کر مہمان وہیں براجمان تھے اور کل کے لیے تیار ہونے والے کھانے کے انتظامات دیکھ رہے تھے۔ دیگیں وغیرہ بھی وہیں پڑی ہوئی تھی۔ وہ دانستہ خاموش رہا، مگر بائیک کے نزدیک آ کر ملگچے اندھیرے میں اس کے سراپے پر نگاہیں جما کر بولا، مگر میں حالات کے آگے مجبور اور بے بس ہونا پسند نہیں کرتا۔ ایمان کے چہرے پر زہر خون پھیل گیا۔ میں جانتی ہوں۔ بائیک سٹارٹ کرتے ہوئے ولید کو جھٹکا سا لگا۔ ایمان کے لہجے میں انداز میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ وہ ٹھٹک گیا تھا۔ کچھ نہیں جانتی ہیں آپ۔ وہ اسے بھرپور انداز میں جھٹلانے کو ٹھوس آواز میں بولا تھا۔ ایمان تلخی سے ہنس پڑی۔ غلط خیال ہے آپ کا۔ آپ کی بہت ساری کمزوریاں جانتی ہوں میں۔ میری خاموشی کو میری غفلت مت سمجھیے گا۔ یقیناً آپ کو اپنے بارے میں انکشاف میرے منہ سے سننا اچھا نہیں لگے گا۔ وہ ذرا سا اچکی اور بائیک پر سوار ہو گئی، مگر اس طرح کہ اس سے واضح فاصلہ رکھ کر۔ ولید اس سکتے سے نکلا تو کھولتے ہوئے دماغ کے ساتھ بائیک سٹارٹ کی تھی۔